بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسلامک ورلڈ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائی کے گھر سے سیرت سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سیرت سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھا دیا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اب بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ کہا، نہیں بھی بابا جان، ہمسائی عورت کلیجی بون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان، آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے ہی نہیں کہ ماچیز خرید لائیں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، نہیں بابا جان، آپ کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہار نے کہا، اچھا بیٹی، 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تمہیں کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی وہ جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے گش کھا گیا۔ عالم گش میں دیکھا ایک نقاب پوش تشریف فرما ہے اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بناؤ تو مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہی سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، وہ باہر آئی اور دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائے۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی، لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دے دیے اور کہا، یہ لو بیٹا، ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئے۔ لکڑہارے سے کہا، ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا کمرے میں جوہرات چمک رہے تھے۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا۔ کہا، یہ ہیرا تم لے لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا، گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر بوریاں اٹھائی جائیں بڑھ کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور وہ زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا شیر خدا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگا رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی کہ یک گل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیوی اور لڑکی نہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثناء میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے کہا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا کہ ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کونٹی سے میرا ہار لاؤ۔ نوکرانی نے کونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا کہ ہار تم نے چرا لیا ہے۔ نوکرانی نے کہا کہ آج تک میں نے کبھی آپ کی چوری نہیں
नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चुनाचे बादशाह को बुलाया गया। लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछगिछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम बहुत ही गरीब थे हमने उस वक्त भी चोरी नहीं की थी, अब हमने क्यों चोरी करनी थी। लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। इसी वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद खाना में डाल दिया जाए और इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने उसका सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज के ही वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे एक दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ है और महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा कि चोरी तो उन्होंने तब भी न की थी जबकि हम बहुत ही गरीब थे, अब चोरी क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह न माना। लकड़हारे ने कहा अगर उनको कैसे रिहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और लड़की कैद में रहे और मैं घर में बैठा। लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाती रही हो। उन्होंने कहा कि नहीं। लकड़हारे ने कहा बस ये इसी कोताही की सजा है, गर्ज के वो तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई, आलम ख्वाब में दिखाए गए नकाब पोश तशरीफ लाए हैं और फरमाते हैं कि तुम नजर देना भूल गए थे, इसलिए अताब इलाही का नजूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा मेरे पास नजर देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया अपना बिस्तर उठाओ, 5 पैसे बरामद होंगे, इनकी शरीनी मंगवा कर खत्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, नीचे से 5 पैसे बरामद हुए, कैद खाना के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता हुआ दिखाई दिया। इसने कहा ए लड़के मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। इसने कहा बुरा कैद भी हो गया है, अब भी शरीनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद ही कदम बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा जवान लड़का मर गया है, रोता हुआ कैद खाना के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। इस आदमी ने कहा कि मेरे साथ तो जो होना था वो हो गुजरा, मैं क्यों इस कैदी का काम कर जाऊं। चुनाचा इसने शरीनी ला कर दी। इस पर मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने अजूदा क्यों हो। इस आदमी ने कहा मेरा जवान लड़का मर गया है और आज उसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शरीनी से दी और कहा इसको पानी में हाल करके मुंह में डाल देना। चुनाचे इसने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, लड़का कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार ली आ रही है। चिड़िया ने हार उसी खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान रह गया, कहने लगा इसमें जरूर कोई राज पोशीदा है। इस लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाकया बादशाह के गोश गुजारा। बादशाह बहुत खुश हुआ, ताज उतार कर इस लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी खिदमत करूंगा।